ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی پہ ناراض ہو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، حضور کو خوش کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ مگر حضور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں، حضور علیہ السلام اگر کسی سے بیزاری کا اظہار کر دیں تو بتائیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس دن تو ایک مسلمان کے لیے موت سے بدترین دن ہونا چاہیے جس دن اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت اس سے ناراض ہو جائیں، حضور سید الکونین اس سے ناراض ہو جائیں۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ، آقا ارشاد فرماتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے انکار کیا یا جس نے میری سنت سے بیزاری کا اظہار کیا یا جس نے میری سنت کو ترک کیا، آقا فرماتے وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور فرمائیں جو میری سنت سے رغبت نہ کرے، یعنی جو میری سنت پر عمل نہ کرے، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج سنتیں تو اپنی جگہ ہے، فرائض کا دامن بھی اپنے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جس کو سنت ہدا کہتے ہیں اور وہ سنت موقدہ ہے۔ اگر انسان اس سنت پر عمل نہ کرے اور عمل کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا عادی ہو جائے، حضور علیہ السلام کی سنت موقدہ پر عمل نہ کرنے کا اور اس کو ترک کرنے کا وہ عادی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور وہ فسق و فجور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ سنتیں جو سنت موقدہ تو نہیں ہے، جسے ہم غیر موقدہ کہتے ہیں، اس کو بھی ترک کرنا قصدن جان بوجھ کر یہ عشق اور محبت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ جو محبت کی راہ ہے وہ بہت بلند راہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، اور آج ہم سنتوں سے کوسوں دور ہیں اور بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ بیٹھ کر کے پانی پینا سنت ہے؟ آج لوگ اس سنت سے کوسوں دور ہو گئے۔ لوگ کھڑے کھڑے چائے بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے پانی بھی پیتے ہیں، کھڑے کھڑے کھانا بھی کھاتے ہیں۔ یہ آج کل کا ماحول ہو رہا ہے۔ اور اب تو جو بڑے شہر ہیں ہندوستان کے، ان میں دوسری مغربی دنیا کی طرح شادیاں ہوتی ہے تو لوگ چلتے پھرتے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نوست ابھی ہمارے شہر میں نہیں آئے، اللہ کرے یہ نوست ہمارے شہر میں نہ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو لباس ہے اس لباس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جسے مسواک کہتے ہیں، دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ہمیشہ فائدہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ، بلکہ فقیر کے اندازے کے مطابق 70% لوگ یا اس سے زیادہ، اگر آپ کے منہ کے قریب آ کر کے گفتگو کریں تو آپ سوچتے ہیں کہ جلدی سے یہ منہ دور کر لے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے بدبو آتی ہے۔ عام طور پر بدبو آنے کی کئی وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ بھوک لگی ہوتی ہے تو منہ سے بدبو آتی ہے، ایک تو وجہ یہ ہے کہ انسان کے دانت صاف نہیں ہوتے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر بندہ مسواک کو لازم پکڑے اور مسواک ہر نماز سے ہر وضو سے پہلے مسواک سنت موقدہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کی جاتی، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کر دیتا، لیکن حضور علیہ السلام نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم نہیں کیا، بلکہ ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا حضور کی سنت موقدہ ہو گئی۔ اگر انسان دن میں 3 مرتبہ بھی وضو کرے اور اس سے پہلے مسواک کا استعمال کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ جو منہ میں بدبو والا معاملہ ہے، یہ منہ کے بدبو کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آج میں اس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر کے لوگ کتنے نقصان میں پڑے ہیں۔ آج کئی محفلوں کے اندر، کئی میٹنگ اور پنچایتوں کے اندر یہ بات آئی کہ طلاق تک کی نوبت آ گئی۔ کیوں؟ یا تو بیوی کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، یا تو شوہر کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور ان بدبو کی وجہ سے کبھی کبھی طلاق تک نوبت پہنچی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی وہ سنت مبارکہ جس کو لوگوں نے معاذ اللہ چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، اگر اس سنت پر عمل کرتے تو گھروں کے اندر تباہی نہ مچتی، دوستیاں نہ ٹوٹتی، میاں بیوی کے تعلقات نہ ٹوٹتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلا دنیاوی فائدہ تو آپ نے سن لیا کہ منہ ہمیشہ صاف رہتا ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر کا درد جس کو ہمیشہ ہوتا ہے وہ سر کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے جسم میں سینے پر جو کف جمتا ہے وہ مسواک کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ مسواک کی برکت سے انسان کی نظر تیز ہوتی ہے۔ مسواک کی برکت سے، خدا کی قسم، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، جب اس کو موت آئے گی تو وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے ایمان پر جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! مسواک کرنے کا عادی دنیا سے کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ حیرت ہے، ہماری جیب میں ہم کنگھی رکھنے کے عادی تو ہیں، مگر ہماری جیب میں ہم مسواک رکھنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے رغبت نہ کی، اس سے محبت نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ حضور اس کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال دیں، اپنے محبوب امتیوں کی فہرست سے اس کو خارج کیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی۔ جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مالیگاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو، دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ 3 نام ہیں ایک ہی سبزی کے۔ یہ کدو شریف اور جس کو لوکی اور ہم دودیا بھی کہتے ہیں، تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی۔ جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے، لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا۔ محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی، وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے۔ بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی، اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے، لوگ داڑیاں گٹروں میں منڈا کر کے پھینک رہے ہیں۔ بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے فلیس منی، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا۔ صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ تو صحابہ، ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی ہے۔
ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر میں، سیدھے پیر میں زخم ہو گیا، زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا، اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالے تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھ دوں۔ آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے، لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے، اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا، اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے، سرما لگا کر کے سوتے تھے۔ میں نے حضور کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کیا، میں اس بڑھاپے میں بھی ابھی تک مجھے میری نظر میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوئی، اور میں ابھی بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھ لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور کی سنت پر عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو پہلا وہ کم نصیب ہے جس کو حضور علیہ السلام نے اپنی سوسائٹی سے باہر کیا ہے، کس کو؟ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کرے۔ اس لیے جتنی سنتیں یاد ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری حضور علیہ السلام کی سنتیں ہیں، میں صرف اشارہ دوں گا اور اگلے عنوان کی طرف بڑھوں گا۔ جب بھی جوتا پہنے تو جوتا پہننے سے پہلے اپنے جوتوں کو جھاڑ لیا کریں، جھٹک لیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہے، کھڑا موجود ہے، کچرا موجود ہے، یا کوئی بچھو وغیرہ موجود ہے، کوئی جانور موجود ہے تو وہ نکل جائے گا۔ دیکھو حضور کے کیسے کریم آقا ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو سنت بنا دیا جس پہ عمل کرنے سے آپ اور ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھٹک لینا چاہیے۔ جوتا اور چپل پہلے سیدھے پیر میں پہننا چاہیے، اس کے بعد الٹے پیر میں۔ اتارتے وقت پہلے الٹے پیر سے نکالیں پھر سیدھے پیر سے۔ اب یہاں پر ایک تکلیف جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تکلف کا، کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے۔ ان کے لیے دو سنتیں ہوتی ہے، مسجد کے گیٹ پہ وہ چپل رکھتے ہیں، الٹا پیر وہ باہر نکالتے ہیں، اس سنت پہ عمل کیا، لیکن الٹا پیر نکالا تو پھر وہ الٹے ہی پیر میں پہلے چپل ڈال لیتے ہیں اور پھر بعد میں سیدھا نکال کے ایک سنت پہ عمل کیا، ایک سنت کو ترک کر دیا۔ لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے باہر دروازے پر چپل رکھتے ہیں تو الٹا پیر نکال کے چپل یا جوتے کے اندر نہ ڈالیں بلکہ اس کے اوپر رکھ دیں، اور پھر پہلے سیدھے پیر میں جوتے اور چپل میں چاہے وہ پیر ڈالیں سیدھے پیر کو، اور پھر بعد میں الٹے پیر کو ڈالیں۔ بظاہر آپ چھوٹا عمل سمجھ رہے ہیں، ممکن ہے جس شخص سے آپ نے بہت سارے واقعات اور احادیث 20 سال سے سنے ہیں، آج میں سنتوں پر بات کر رہا ہوں تو بہت ممکن ہے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جوتے اور چپل پہننے کی سنت اور مسواک کرنے کی سنت یہ بتا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس محبوب مصطفیٰ کریم کا طریقہ بتا رہا ہوں جس رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو، ختم کیا جا رہا ہو، اس وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا ان کو جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ طریقہ یہ ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، اس کے بعد موزہ پہنو تو بیٹھ کر کے پہنو، پانی پیو تو بیٹھ کر کے پیو۔ اسی طریقے سے جو ہے امامہ باندھو، 2 رکعت پڑھو گے تو 70 رکعت کا ثواب ملے گا۔ حضور کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے، کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا کرو، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھا کرو۔ اس طریقے سے کبھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے نمکین سے شروع کیا کرو اور اس کا اختتام بھی نمکین پہ کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیا کرو، کھانا کھانے سے پہلے پانی پیو گے تو اللہ رب العزت بہت ساری بیماریوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس کے بعد 4 قل پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کرو اور دائیں کروٹ لیٹ کر کے سو
سویا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ جو دائیں کروٹ لیٹ کر کے سوئے گا اللہ رب العزت اسے ہارٹ اٹیک کے مرض سے، یعنی جو دل کا دورہ پڑتا ہے اس مرض سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو بندہ سنت کے مطابق سوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا. اور جو شخص جو سونے سے پہلے چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ لے اللہ رب العزت اس کو سحر جادو سے محفوظ رکھے گا. اور پھر اس کی برکتیں کیا ہے؟ رات بھر فرشتے کو اس کی حفاظت کے لیے اللہ مقرر کر دے گا. فرشتے اس پر پہرا دیں گے کیونکہ وہ بندہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سو رہا ہے. اگر اسی رات اس کو موت آ گئی تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا.